السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی جمیع القرآن حرف پر وعدد بکل حرف الفا عرفا۔ عزیزان گرامی، فضائل ذکر، اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے ویسے میں ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل کو روایت کرے۔ اس لیے بندہ کو ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان اور خیر کی توقع رکھنی چاہیے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبقت رحمتی علی عذابی، میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے بلند فرمانے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے۔ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ صفحہ 277 عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ طبرانی فی الاوسط عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہے کہ رستوں میں گھوم پھر کر اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمانی دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کو کے سایہ میں لے لیتے ہیں، آخر حدیث تک۔ بخاری، مسلم، ترمذی عن ابی ہریرہ۔ جب کوئی بھی شخص کسی طویل حدیث کے قدر ضروری حصہ کو بیان کرتا ہے اور باقی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آخر میں الحدیث کہہ دیتا ہے، تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ حدیث کا باقی حصہ اور بھی ہے۔ جہاں ضروری سمجھا وہ تعلیم کیا اور حدیث کا اور بھی ہے، اس لیے کہ تمام بدنی اور مالی عبادتوں کا حاصل ہی اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اسی پر وہ تمام عبادتوں کو قیاس کر لیجئے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ مردے کی سی مثال ہے۔ اللہ۔ بخاری، مسلم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ جس شخص میں اللہ کی یاد اور زبان پر اس کا نام ہے وہ زندہ ہے، اور جو شخص ان دونوں سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مومن کو حی زندہ اور کافر کو میت مردہ کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، اب اس سے اندازہ کیجئے گا کہ ذکر کی کتنی فضیلت ہے، ذکر کی کتنی فضیلت ہے۔ ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جو ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ اذکار ہیں، اس پر اپنے زبان کو منور رکھو اور اللہ کی ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھو۔ انشاءاللہ اللہ کی رضا کی سبب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جمیع مشکلات کے لیے، آپ کی جمیع مشکلات کے لیے، آپ کے حاجات کے لیے بھی سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، اور اللہ کی ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی ہے۔ بس ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مردوں میں۔ اچھا، ایک صحابی رسول نے پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کس نے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے پڑھا کہ یا رسول اللہ یہ اس نے پڑھا۔ وہ کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ کثرت سے پڑھا کرے، یہ کثرت سے پڑھا کرے۔ انشاءاللہ جو بھی یہ پڑھیں گے اس صحابی رسول کی سنت ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھولیں گے۔ عمل بڑا مختصر مگر کمال کا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔